وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، وزیر اعظم کا پیٹرول اور ڈیزل کی مصنوعی قلت اور پولٹری کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس، مصنوعی قلت کا سبب بننے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ کورونا عالمی وبائی چیلنج نے دنیا کو انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیل کیا ہے۔ ہمیں اس تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ دنیا بھر میں اہم اجلاس کانفرنسز ویڈیو لنک کے ذریعے ہی ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا تاکہ اپنا نقطہ نظر مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا وزارت خارجہ میں سینئر افسران سے خطاب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ افغانستان، افغان صدر اشرف غنی سے 1-on-1 ملاقات۔ افغان امن عمل میں پیش رفت، تجارت اور روابط بڑھانے کے لیے سہولت دینے کے امور پر تبادلہ خیال۔ افغان صدر کی امن عمل کے لیے پاکستان کے کردار اور زمینی اور فضائی راستے کھولنے پر وزیر اعظم عمران خان کی تعریف۔ آرمی چیف کی چیئرمین افغان امن کونسل عبداللہ سے بھی ملاقات، افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال۔ DGI-SPR۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع شوپیاں میں مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے مکمل طور پر سیل، ضلع میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ بھارت کی کورونا وبا کے خلاف حکمت عملی بری طرح ناکام۔ بھارت 1.4 ارب آبادی میں کورونا کی 7,005 اموات کے ساتھ دنیا کا بدترین خطہ بن گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 500 کورونا کیسز پر 24 مارچ کو دنیا کا ظالمانہ لاک ڈاؤن کیا اور فتح کا نعرہ لگایا۔ مودی نے تباہ ہوتی معیشت پر مئی کے آخر میں لاک ڈاؤن ختم کیا، انفیکشن بڑا، اسپتال بھر گئے۔ غیر ملکی جریدے فائنینشل ٹائمز کے ہاتھوں مودی سرکار کی بدترین سستی۔ پاکستان میں کورونا کیسز کا گراف مزید بلند، متاثرہ افراد کی تعداد 1,13,702 ہو گئی۔ وبا سے مزید 83 افراد انتقال کر گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,255 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5,385 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کا اجلاس، صوبے کے وسائل میں اضافے کے حوالے سے مختلف تجاویز کا تفصیلی جائزہ۔ وسائل میں اضافے کے لیے تجاویز کو حتمی شکل دینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ سربراہ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان ہوں گے۔ کمیٹی تجاویز کو حتمی شکل دے کر جامع پلان پیش کرے گی۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 73,18,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,13,000 سے زیادہ جان کی بازی ہار گئے۔ 36 لاکھ سے زیادہ صحت یاب۔ امریکہ میں 1,14,000 سے زیادہ ہلاک، 20,45,000 سے زائد متاثر۔ بھارت میں متاثرہ افراد کی تعداد 2,76,000 سے زائد ہو گئی، 7,500 سے زائد ہلاک۔ رواں سال ستمبر میں جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے کورونا وائرس کے باعث عالمی رہنما اکٹھے نہیں ہوں گے۔ ایسا 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا۔ جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کا انعقاد کیسے کیا جائے گا؟ آئندہ چند ہفتوں میں میڈیکل ایڈوائز کی بنیاد پر بتایا جائے گا۔ جنرل اسمبلی کے صدر تجانی محمد باندے کی نیو یارک میں پریس کانفرنس۔
امریکہ میں پولیس اہلکار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی آخری رسومات ادا کر دی گئی. میت کو بگی پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا. راستے میں موجود سینکڑوں افراد کا نسلی تعصب کے خلاف احتجاج. نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں جارج فلائیڈ کی یاد میں 8 منٹ 46 سیکنڈ کی خاموشی. جنیوا اور پیرس میں بھی ہزاروں افراد کا نسلی تعصب کے خلاف احتجاج. ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری. 1123 ٹیموں نے آپریشن میں حصہ لیا. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,26,000 ہیکٹر رقبے کا سروے ہوا، جبکہ 10,000 ہیکٹر رقبے پر ٹڈی دل کو طلب کرنے والی ادویات کا اسپرے کیا گیا. کورونا وائرس کے پیش نظر کرکٹ قوانین میں بڑی تبدیلیاں. تھوک سے گیند چمکانے پر پابندی عائد. 2 وارننگز کے بعد اگر ایسا کیا تو 5 رنز کی پینلٹی ہوگی. ٹیسٹ میں کورونا متبادل پلیئرز کی اجازت. نیوٹرل امپائر کی شرط ختم. ہر اننگز میں اضافی ریویو ملے گا. وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھرپور اور مؤثر آپریشن کر رہی ہیں. تمام متعلقہ حکومتی اداروں کو ہدایات دی جا چکی ہیں کہ ٹڈی دل کے حملے کی اطلاع پر تمام دستیاب مشینری کو متحرک کر کے بر وقت ٹڈی دل کو طلب کریں. کاشتکار حضرات سے گزارش ہے کہ ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں حکومتی ٹیموں کے پہنچنے تک روایتی طریقوں سے ٹڈی کو فصلوں اور باغات سے دور بھگائیں. ٹڈی دل کے حملے سے قبل اپنی فصلوں کے ارد گرد احتیاطی طور پر پروفینوفاس کا اسپرے کریں. اجتماعی طور پر بھی متاثرہ علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر اور بڑے اسپریئرز تیار رکھیں اور ٹڈی کے حملے کی صورت میں لمڈا کا اسپرے کریں. بالغ ٹڈی کے حملے کے بعد بلا تاخیر متاثرہ زمین میں ہل چلا کر ہر صورت انڈے تلف کریں. غیر آباد اور صحرائی علاقوں میں ٹڈی دل کا غیر معمولی جھنڈ دیکھنے پر ہوائی اسپرے کے لیے NLCC سے فوراً رابطہ کریں. ٹڈی دل کی موجودگی کی اطلاع دینے یا متعلقہ معلومات کے حصول کے لیے NLCC کے ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کریں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. میں ہوں سمینہ رانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے معاشرے میں بے چینی پھیلانے کی بجائے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد بہت ضروری ہے. کابینہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں لیڈرشپ کا کردار اہم ہے. کابینہ اجلاس کی تفصیل محمد نوید اظہر سے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عوام کے ایک طبقے میں کورونا کے بارے میں اب بھی غلط فہمیاں موجود ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر لاک ڈاؤن ممکن نہیں، کیونکہ جہاں ہمیں کورونا سے خطرہ ہے وہاں غربت بھی ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عوام کو حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے اور SOP پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ کورونا وائرس کے کیسز سے متاثرہ مریضوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے چاروں صوبوں میں آکسیجن کی سہولت سے آراستہ 1000 مزید بیڈز رواں ماہ قائم کیے جائیں گے اور اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں میں مزید 200 بیڈز کا اضافہ کر دیا جائے گا. کابینہ کو شوگر انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا.
وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت مکمل شفافیت پر یقین رکھتی ہے. شوگر انکوائری کے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ چینی کی قیمت میں ہر صورت کمی لائیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پاکستان اور پاکستانی عوام کی جنگ ہے. جو بھی اس معاملے میں ملوث ہوگا ان کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا. شوگر انکوائری سے متعلق بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر یہ مسئلہ نیب کے حوالے کیا گیا ہے, جو قانون کے مطابق 1985 سے دی جانے والی سبسڈی کا جائزہ لے گی. کابینہ کو بتایا گیا کہ کمیشن نے صرف 9 ملوں کے معاملات کا جائزہ لیا تھا, لیکن اب وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں FBR کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بقیہ 88 ملوں کے معاملات کا بھی جائزہ لے اور معاملات کو مختلف اداروں کے حوالے کرنے سے متعلق بھی تفصیلات بتائی گئیں. اجلاس کو بتایا گیا کہ چینی کی پیداواری قیمت کا تعین کرنے اور چینی کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے وزیر صنعت و پیداوار کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے. کابینہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے ملک کے مختلف حصوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت کی رپورٹس کا سخت نوٹس لیا اور ہدایت کی کہ اس قلت کا سبب بننے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وزارت پیٹرولیم اور اوگرا آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں میں پیٹرولیم کی ریگولر سپلائی کو یقینی بنائیں. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئل کمپنیاں جو اپنے لائسنس کی شرط کے مطابق مقررہ سٹاک رکھنے میں ناکام رہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے, جس میں لائسنس کینسل کرنا اور بھاری جرمانہ شامل ہو. وزیر اعظم نے پولٹری کی قیمتوں میں اضافے کا بھی نوٹس لیا. وزیر اعظم نے مشیر خزانہ کو ہدایت کی کہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کنٹرول کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے اور اس معاملے کی تفصیلی رپورٹ کابینہ کو پیش کی جائے. اجلاس کو متروکہ املاک کی جائیدادوں کو مثبت طریقے سے بروئے کار لانے اور بورڈ کے معاملات کو منظم کرنے کے حوالے سے ٹاسک فورس کی سفارشات سے متعلق بھی بریف کیا گیا. کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 3 جون 2020 کے فیصلوں کی توثیق کی. پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے کابینہ نے نوٹ کیا کہ موجودہ حکومت کا ایجنڈا اصلاحات کا ہے. ملکی مفاد میں اصلاحاتی ایجنڈے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا اور سرکاری اداروں میں معیاری افرادی قوت کو یقینی بنانے, خصوصاً اداروں کے سربراہان کے عہدوں کے لیے قابل افراد کو حکومت میں لانے کے حوالے سے طریقہ کار کے بارے میں ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی سفارشات پیش کی, جن کی کابینہ نے منظوری دی. معاون خصوصی شہزاد ارباب نے سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے, خصوصاً اداروں اور اہداف مقرر کرنے اور ان کے حصول کے لیے پرفارمنس کنٹریکٹ متعارف کرانے کے نظام پر بریفنگ دی. کابینہ نے سیکٹر F12 اور سیکٹر G12 کو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے لیے مختص کرنے کی بھی منظوری دی. ان سیکٹر میں تعمیر ہونے والے گھروں میں 50% کوٹا وفاقی ملازمین کے لیے, 25% اوورسیز پاکستانیز کے لیے, جبکہ بقیہ 25% عوام کے لیے مختص کیا جائے گا. محمد نوید اظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ میں سینئر افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا عالمی وبائی چیلنج نے دنیا کو انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیل کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ مزید تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی. ہمیں اس تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ آج دنیا بھر میں بڑے بڑے اہم اجلاس, کانفرنسز ویڈیو لنک کے ذریعے ہو رہی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمیں اس تبدیل ہوتی دنیا کے تیور سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے اپنی حکمت عملی کو وضع کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی خارجہ پالیسی اہداف کو احسن انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے دوران دنیا بھر میں ہمارے سفارت خانے جس طرح سے پاکستانی کمیونٹی کی معاونت کر رہے ہیں, اس کی تعریف سوشل میڈیا کے ذریعے مل رہی ہے. آئندہ بجٹ اجلاس کے انعقاد کے طریقہ کار کے حوالے سے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں مشاورتی اجلاس ہوا. مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی ہے. اجلاس میں سماجی فاصلے سمیت دیگر ضروری احتیاطی تدابیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے قومی اسمبلی میں نشستوں کی موجود گنجائش پر بھی غور کیا گیا. اجلاس میں بجٹ اجلاس کے ورچوئل انعقاد کے حوالے سے بھی تفصیلی مشاورت کی گئی اور تکنیکی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. ناظرین، قومی اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں ایک آرڈیننس اور 4 بل منظوری کے لیے پیش کیے گئے ہیں. پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان نے بل ایوان میں پیش کیے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے اور اسپیکر اسد قیصر اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. اگر آج کے اجلاس کے ایجنڈے کے حوالے سے بات کی جائے تو قومی اسمبلی میں آج ایک آرڈیننس اور 4 بل منظوری کے لیے پیش کیے گئے ہیں. پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان نے بل ایوان میں پیش کیے ہیں.
قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں آج ایک آرڈیننس اور 4 بل منظوری کے لیے پیش کیے گئے۔ پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان نے بل ایوان میں پیش کیے اور اجلاس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اس وقت جاری ہے۔ آج کی کارروائی کی مزید تفصیل معلوم کریں گے ہمارے نمائندے میاں محمد سمیع سے۔ میاں محمد سمیع، اجلاس کے ایجنڈے کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ دیجیے گا۔ جی، آج قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں شروع ہوا تو اس میں پارلیمانی امور کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے 4 بل پیش کیے اور ایک آرڈیننس پیش کیا۔ ان بلوں میں میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ترمیمی بل 2020، نیشنل کالج آف آرٹس انسٹیٹیوٹ بل 2020، نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن ترمیمی بل 2020، بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کے انضباط کا ترمیمی بل 2020 شامل ہے۔ ایوان میں قوانین محصولات ترمیمی آرڈیننس 2020 بھی پیش کیا گیا۔ اس وقت قومی اسمبلی میں ملک میں ٹڈی دل کے حملوں کے تدارک کے حوالے سے ارکان بحث میں حصہ لے رہے ہیں اور اپوزیشن اور حزب اقتدار دونوں کی طرف سے ارکان جو ہیں اس میں بحث کر رہے ہیں۔ ارکان کا کہنا ہے کہ ٹڈی دل جو ہے یہ ایک بہت بڑا کورونا کے بعد سب سے بڑا یہ جو ہے ایک وبا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو زیادہ وسائل اور زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ حزب اختلاف کے ارکان نے کہا کہ حکومت کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے ان میں زیادہ تیزی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو ملک میں فوڈ سیکیورٹی کو بہت زیادہ خدشات لاحق ہو جائیں گے۔ کپاس کی فصل بالکل تباہ ہو چکی ہے اور باقی جو فصلیں ہیں دالوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں ان جو مصنوعات ہیں، پیداوار ہے زرعی، اس کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت جو ہے وہ خرم دستگیر خان جو مسلم لیگ نون کے رکن ہیں وہ ٹڈی دل کے حوالے سے جو ہے وہ بحث میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے سید نوید قمر نے یہ جو اجلاس ہے یہ بہت ہی کورونا کی صورتحال میں ایک غیر معمولی صورتحال میں ہو رہا ہے اور اس میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے جو آئین اور قانون سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے۔ اس میں تمام پارلیمانی پارٹیوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس میں 6 فٹ کا فاصلہ سیٹوں کے اندر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں پر تمام پارلیمانی لیڈروں نے اتفاق کیا ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو اتنا بھی اجلاس ہوگا، یہ بجٹ اجلاس ہے، یہ 30 جون تک جاری رہے گا۔ اس کی 3 گھنٹے روزانہ نشست ہوگی۔ 86 ارکان، زیادہ سے زیادہ 86 ارکان اس ایوان میں آئیں گے، پارلیمانی لیڈر ان کے نام دیں گے۔ باقی کے ارکان جو ہے وہ اپنی حاضری گیٹ نمبر 1 پر لگا سکیں گے لیکن ہال کے اندر نہیں آ سکیں گے۔ جن ارکان کے نام پارلیمانی لیڈر دیں گے وہ ہال کے اندر آئیں گے، بحث میں حصہ لیں گے، کٹ موشنز بھی پیش کریں گے۔ لیکن اس بجٹ اجلاس میں ایک چیز یہ بھی طے گئی ہے کہ وقفہ سوالات، کسی قسم کی تحریک جس میں تحریک استحقاق، توجہ دلاؤ نوٹس، یہ ساری چیزیں پیش نہیں کی جائیں گی۔ صرف بجٹ پر بحث ہوگی، کٹ موشنز پیش ہوں گی لیکن ان کے اوپر بحث جو ہے وہ وزارت کے اندر ہوگی اور وہ وہاں پہ ڈسکشن کے بعد جو ہے ان کو سمجھا جائے گا کہ وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو اس میں اس وقت جو ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے ان کے مولانا واسع صاحب نے اس پر احتجاج کیا کہ یہ جو ہمارے ارکان ہیں ان کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور آئین کے تحت جس ارکان کو بھی قومی اسمبلی کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے حلقے کی نمائندگی کرے۔ باقی تمام پارٹیوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے اور اس وقت بھی سیٹوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھا گیا ہے اور تقریباً 85-86 کے قریب ارکان جو ہیں وہ اسمبلی ہال میں موجود ہیں۔ 30 جون تک یہ جو اجلاس ہے یہ نئے SOP کے تحت جو اسپیکر کی سربراہی میں تمام پارلیمانی لیڈروں نے منظور کیے ہیں اس کے مطابق یہ اجلاس کی کارروائی چلے گی۔ 30 جون تک یہ اجلاس جاری رہے گا۔ آج کے اجلاس کے کارروائی سے متعلق تفصیلاً ہمیں آگاہ کر رہے تھے میاں محمد سمیع، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دورہ کابل کے دوران افغان صدر اشرف غنی سے 1-on-1 ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف سے افغان مصالحتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ نے بھی ملاقات کی ہے اور افغانستان کے لیے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی محمد صادق بھی موجود تھے۔ DGI-SPR کے مطابق ملاقاتوں میں افغان امن عمل میں پیش رفت پر غور کیا گیا۔ افغان امن عمل کو آسان بنانے کے لیے ضروری اقدامات، تجارت اور روابط بڑھانے کے لیے سہولت دینے کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ افغان مہاجرین کی بروقت اور باعزت واپسی
हालात मामूल पर लाने का जरिया है। अफगान सदर ने तोरखम और चवन सरहदें खोलने पर वज़ीर आज़म के इक़दाम की तारीफ की और अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ता खोलने को सराहा। अफगान सदर ने अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की LOC के जंदरोड सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 4 शहरी शदीद जख्मी हो गए हैं। भारतीय फौज ने डेरा शेर खान, सिंधारा और बिमरोच गांव पर दानिस्ता फायरिंग की। जख्मी होने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें करीबी तिबी मरकज मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का मौसर जवाब दिया और शहरी आबादी पर फायरिंग करने वाली भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। शदीद जख्मी होने वालों में 26 साला नसरीन का ताल्लुक सिंधारा गांव, जबकि 24 साला राबिया और 7 साला मोमिना का ताल्लुक डेरा शेर खान गांव से है। 7 साला बच्चे मुंशी का ताल्लुक बिमरोच गांव से है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज जिला शुपियां में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौज ने नौजवानों को जिला के इलाके सोगोहिन हामा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इतला तक इलाके में भारतीय फौज का ऑपरेशन जारी था। भारतीय फौज ने इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर रखे हैं, जबकि जिले में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। काबिज फौज की जानिब से जिला शुपियां में इतवार के रोज से ये तीसरा पुरतशद्दद ऑपरेशन है। फौजियों ने इन ऑपरेशन के दौरान अब तक 13 नौजवान शहीद जबकि दर्जनों जख्मी कर दिए हैं। ऑपरेशन के दौरान कई घर तबाह कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शुपियां में भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले 9 कश्मीरी नौजवानों को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुतालबा किया है कि वह तनाज़ा कश्मीर को सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक हल करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जिला शुपियां में मुहासरों और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 9 नौजवानों को शहीद कर दिया, जबकि 20 से ज्यादा मकानात तबाह कर दिए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी बयान में कहा कि कश्मीरी नौजवान भारत से आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तर्जुमान ने चेयरमैन सैयद अली गिलानी की तरफ से शोहदा के अहले खाना से इज़हार यकजहती किया। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5385 केसेस का इजाफा हुआ और 83 अफराद जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,13,702 हो गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2,255 है, जबकि 36,308 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि हुकूमत कोरोना वायरस से निमटने के लिए एक जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। मावन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने अपने बयान में आलमी इदारा सेहत की जानिब से लिखे गए खत पर कहा है कि कौमी ऑर्डिनेशन कमेटी बराए कोरोना के ज़ेर एहतमाम कायम किया गया नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वजारती सतह पर हर रोज तकनीकी माहिरीन की मदद से बीमारी की आदादोशुमार और रुझानात का जायजा लेता है।
انہوں نے کہا کہ اس مرض کے پھیلاؤ اور اموات کے بارے میں شعور اور اعلیٰ سطح پر ایک بہت ہی مضبوط قومی کوارڈینیشن اور فیصلہ سازی کا طریقہ کار وضع کرنے سے ہم نے اپنے عوام کے بہترین مفاد میں بہترین خود مختار فیصلے کیے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال دیکھتے ہوئے حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے، لیکن دکانوں، صنعت، مساجد اور پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ میں SOPs کے نفاذ پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ملک میں ماسک کا استعمال بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہاٹ اسپاٹ کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک مضبوط ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اور قرنطینہ پالیسی تیار کی ہے۔ اس وقت ملک میں 700 سے زیادہ مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کورونا مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو پورا کرنے کے لیے نظام صحت کی صلاحیت بھی بڑھا رہی ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت وبائی مرض سمیت شعبہ صحت کی بہتری میں ہمارا دیرینہ شراکت دار ہے اور ممبر ممالک کو سفارشات فراہم کرنے میں ان کا کردار ہے، لیکن بظاہر ان کا مسئلہ صحت سے متعلق ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں صوبے کے وسائل میں اضافے کے حوالے سے مختلف تجاویز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کورونا وبا کے باعث غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا محور کمزور طبقے کا تحفظ ہے اور بجٹ میں اس طبقے کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب وسائل کی دولت سے مالا مال ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ان وسائل سے حقیقی معنوں میں استفادہ حاصل کیا جا سکے اور معیشت کو مستحکم کیا جائے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ معاشی سرگرمیاں تیز ہونے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اجلاس میں وسائل میں اضافے کے لیے تجاویز کو حتمی شکل دینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے سربراہ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان ہوں گے اور یہ کمیٹی تجاویز کو حتمی شکل دے کر جامع پلان پیش کرے گی۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عوام کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاط نہیں کریں گے تو آنے والا وقت مزید مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بے احتیاطی کرنے والے لوگ عوام کی زندگی اور ملک کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا میں ایسے ہی اضافہ ہوتا رہے گا تو یہ صحت کے نظام کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ چودھری محمد سرور نے عوام سے اپیل کی کہ کورونا کو تیزی سے پھیلنے کے لیے عوام کو حکومت کے وضع کردہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اگر عوام نے اس کو سنجیدہ نہ لیا تو امریکہ اور اٹلی جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ امریکہ کورونا وائرس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو $2 کروڑ 10 لاکھ کی امداد فراہم کرے گا۔ نستک ٹی وی کو انٹرویو میں اسد مجید نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو 10 ترجیحی ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ عالمی بینک نے اس غیر معمولی صورتحال میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان G20 ممالک میں بھی قرض کی واپسی میں نرمی کے لیے سہولت حاصل کرے گا۔ پاکستان نے IMF کے $1.4 ارب کی ریپڈ فائنانس کی سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر اسد مجید نے کہا کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی بالخصوص پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم موجودہ صورتحال میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ضلع ہنزا میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد ضلع انتظامیہ نے لاک ڈاؤن میں سختی اور بغیر ماسک کے ضلع میں انٹری پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں وقفے کے دوران فیس ماسک کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ضلع ہنزا میں اس وقت دفعہ 144 کے تحت سخت لاک ڈاؤن ہے، جس میں دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک وقفہ دیا جاتا ہے، جبکہ ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت نے گلگت بلتستان میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے باعث بعض اضلاع جن میں ضلع ہنزا بھی شامل ہے 2 ہفتوں کے لیے سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ ہنزا اس وقت 71 ایکٹیو کیسز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبر کہیں بھی رونما ہو سکتی ہے، لیکن خبر کو آپ تک پہنچانا
वसूख के साथ, हक़ाइक़ के साथ। ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है। खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो। पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना। क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर हर वक्त, हर वक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। चाइना दिल्ली ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी पर काम तेजी के साथ जारी रखेंगे। चीनी मारूफ जरीदे में छपने वाली खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के बायस सी-पैक पर पेशरफ्त मुतासिर नहीं हुई। इस हवाले से आपको बताते चलें कि पोर्ट कासिम पावर प्लांट के बिजनेस मैनेजर फ्यूल डिपार्टमेंट फजल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी फजल साहब, कोरोना वायरस के खिलाफ क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं और इस हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त सामने आ सकी है? जी, कोविड-19 के हवाले से हमारे पावर प्लांट पे क्योंकि ये एक सी-पैक का प्रोजेक्ट है और इस वक्त जब ये कोविड-19 जब चाइना में स्टार्ट हुआ था वुहान में, तो उस पर चाइनीज न्यू ईयर के करीब टाइम था, तो बहुत सारे ऐसे चाइनीज थे जो चाइना से छुट्टियां खत्म करके आने वाले थे और कुछ जाना चाह रहे थे यहाँ से। तो उसी दौरान जो सबसे पहले हमारे यहाँ जो हेल्प हुआ वो ये हुआ कि जब चाइनीज जानते थे तो उनको इस कोविड-19 के हवाले से वहाँ पे जो हालात थे उस हवाले से ये बखूबी आगाह थे। तो यहाँ पे जनवरी से ही हमारे पावर प्लांट के ऊपर हिफाजती इक़दाम जो थे वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मकसद था वो एक पावर प्लांट की जो ऑपरेशन है उसको भी हमने स्मूथ रखना था और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सेफ्टी है उसको सबसे ज्यादा हम लोगों ने इम्पोर्टेंस दी। तो उस हवाले से जो शुरू से ही हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपने पावर प्लांट पे लॉकडाउन रखा था। फ्रीक्वेंट मूवमेंट जो पहले हो रही थी उसको हम लोगों ने कम कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मास्क वगैरह प्रॉपरली यूज करना, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जो थे वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किए थे। और इसमें साथ साथ में मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हम लोग एक क्लोज इन्वायरमेंट में काम कर रहे थे, तो इसीलिए हमें शुरू से ही ज्यादा अंदाजा था कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई इन्फेक्शन आ जाती तो उससे यहाँ पे जो है वो असरात बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1400 से 1600 के दरमियान लोग जो हैं वो क्लोज इन्वायरमेंट में काम भी कर रहे हैं और लोगों की रहाइश भी अंदर ही थी। तो इसमें स्टार्ट से ही पाकिस्तान आर्मी, सिंध रेंजर्स जो हमारे यहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी तरफ से भी हमें शुरू से जो है वो बड़ा सपोर्ट मिला, क्योंकि वो ऑलरेडी चाइनीज के साथ काम कर रहे थे। तो शुरू में हमें ज्यादा रिस्क था कि कोई चाइना से आके शायद ये वायरस से इन्फेक्शन ना फैले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक दोनों साइड से, जिसमें हमारे पाकिस्तानी साइड और चाइनीज साइड से मिल के जो इक़दाम उठाए उनकी वजह से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पावर प्लांट पे जो हमारा एक टारगेट था जीरो इन्फेक्शन वो अभी तक हम लोगों ने मेंटेन रखा हुआ है और पावर प्लांट की ऑपरेशन बिल्कुल स्मूथ चल रही है हमारी। ठीक है फजल रहीम साहब, ये भी बताइएगा कि पोर्ट कासिम प्लांट पर काम किस हद तक मुकम्मल हो चुका है? जी, पावर प्लांट पे जो काम है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और 2018 के बाद ये प्रॉपर प्रोडक्शन जो है वो दे रही है और 1320 मेगावाट 1320 मेगावाट जो बिजली है वो यहाँ से नेशनल ग्रिड में जा रही है। सही, फजल रहीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैनेजर पोर्ट कासिम अथॉरिटी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से बात कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे दुनिया भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल की। आलमी मंजरनामे से खबर, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 73,09,000 से तजावुज कर गई है। 4,12,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 36 लाख के करीब अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 20,44,000 से ज्यादा है, जबकि 1,14,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं।
برازیل دنیا میں متاثرین کی تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں 7,42,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ برطانیہ اموات کی تعداد کے اعتبار سے دوسرا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں 40,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت کی صرف ایک ریاست مہاراشٹر میں ہی چین سے زیادہ یعنی 85,975 متاثرین ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر تجانی محمد باندے نے کہا ہے کہ رواں سال ستمبر میں ہونے والے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں کورونا وائرس کے باعث عالمی رہنما نیو یارک میں اکٹھے نہیں ہو سکیں۔ ایسا 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا جب جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے عالمی رہنما نیو یارک نہیں آئیں گے۔ نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے صدر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جبکہ صرف نیو یارک میں وبا سے 30,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سربراہان وفد کے ہمراہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، جن کا اس صورتحال میں امریکہ آنا ناممکن ہے۔ UNGA کے صدر نے بتایا کہ میڈیکل ایڈوائس کی بنیاد پر آئندہ چند ہفتوں میں وہ بتا سکیں گے کہ جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کا انعقاد کیسے کیا جائے گا۔ چین کے دفتر خارجہ کے ایک ترجمان نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ کورونا وائرس سے متعلق غلط معلومات کو روکنے کے لیے ہم سب کو ایک موقف اپنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر چین مخالف مواد شیئر کیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کو سیاسی رنگ دینے سے وائرس کے خلاف لڑائی میں بین الاقوامی کوششوں کو دھچکا لگے گا اور ایک دوسرے سے تعاون سے ہی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر چین کے بارے میں غلط معلومات، افواہیں اور جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں، جس کے باعث کورونا وائرس کے خلاف بین الاقوامی کوششوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حقیقت میں کورونا وائرس تمام انسانوں کا ہی مشترکہ دشمن ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ ناقابل اعتبار معلومات کے پھیلاؤ سے کورونا وائرس کے خلاف عالمی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ دنیا تک درست معلومات، یکجہتی اور امید کے پیغامات پہنچانے کی تمام کوششیں کر رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ وائرس کی علامات نہ رکھنے والے افراد وبا کے پھیلاؤ کا باعث نہیں ہیں۔ WHO حکام کے بیان نے ابتدائی تحقیق پر خدشات پیدا کر دیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ وبا تیزی کے ساتھ اس لیے پھیل رہی ہے کہ اس کو پھیلانے والے زیادہ تر افراد علامات نہیں رکھتے۔ عالمی ادارہ صحت کی سربراہ برائے امراض ڈاکٹر ماریا وینکرکھوی نے جنیوا میں نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مرض شاذ و نادر ہی علامات نہ رکھنے والے فرد سے دوسرے تک منتقل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتوں کو علامات رکھنے والے افراد کی ٹیسٹنگ، علیحدگی اور ٹریکنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین، بھارت ناقص حکمت عملی کے باعث کورونا سے نمٹنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ معروف برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کی حکومت سخت لاک ڈاؤن کے باوجود کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روک نہیں سکی۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت کی ناقص سہولیات کے باعث کورونا کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسپتالوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کی کورونا پالیسی نے ملک کی معیشت کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ مزدور طبقے اور غریب آدمی کی زندگی بھی اجیرن بنا دی ہے۔ برازیل کے صدر جیر بولسونارو نے کہا ہے کہ ملک سے کورونا وائرس کے خاتمے کے بعد وہ عالمی ادارہ صحت سے تعلق ختم کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ ان کے اس بیان کے بعد برازیل میں ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے۔ جیر بولسونارو نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی اور وہ اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ انہوں نے WHO پر سیاسی ہونے کا الزام بھی لگایا۔ جیر بولسونارو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملک میں 7 لاکھ سے زیادہ کورونا کیسز سامنے آنے اور 38,000 سے زائد ہلاکتوں کے بعد بھی وہ اس عالمی وبا کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ دوسری جانب برازیل کے محکمہ صحت نے کچھ روز پہلے یہ کہتے ہوئے کورونا متاثرین کے اعداد و شمار سے متعلق صفحات کو ہٹا دیا کہ اب وہ مجموعی تعداد شائع نہیں کرے گا، لیکن برازیل کے حکام نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ملک میں کورونا وائرس کے متاثرین سے متعلق ڈیٹا کی ویب سائٹ کو دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ امریکہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں امریکہ میں پولیس اہلکار کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی آخری رسومات کے بعد ریاست ٹیکساس میں دفن کر دیا گیا ہے۔ ان کے تابوت کو گھوڑوں کی بھگی پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا۔ ان کی بگی جہاں سے گزر رہی تھی، راستے میں موجود سینکڑوں لوگ نسلی تعصب کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ان کی آخری رسومات کو امریکہ کے تمام بڑے نیوز چینلز نے براہ راست دکھایا۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج نے جارج فلائیڈ کی یاد میں 8 منٹ 40 سیکنڈ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ امریکہ میں جارج فلائیڈ
की आखिरी रसूमात के दौरान जनेवा में भी हजारों अफराद ने नस्ली तासुब के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में ब्लैक लाइव्स मैटर के बैनर उठा रखे थे। एक बैनर पर लिखा था खामोशी अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। एक और प्लेकार्ड पर लिखा था नस्ल परस्ती भी एक आलमी वबा है। पेरिस में भी हजारों अफराद ने एक घुटने पर बैठकर नस्ली तासुब के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और जॉर्ज फ्लॉयड की याद में 8 मिनट की खामोशी इख्तियार की। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासर इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। 1123 टीमों ने लोकस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया और गुज़श्ता 24 घंटों में 3,26,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ है, जबकि 10,000 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया है। अब तक पूरे मुल्क में 5,66,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। बलूचिस्तान में 7,886,000 हेक्टेयर रकबा, खैबर पख्तूनख्वा में 960 हेक्टेयर रकबा और सिंध में गुज़श्ता रोज 1,161 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया, जबकि पंजाब में 14 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया है। पेशन में 200 हेक्टेयर रकबे पर हवाई जहाज के जरिए केमियाई स्प्रे किया गया है। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है कि इस वक्त मुल्क के 51 अजला में टिड्डी दल मौजूद है और बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 10, पंजाब के 2, सिंध के 6 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं और पंजाब में खुशदार, आवारान, नौशकी, चागी, गवादर, अथल, केच, पंजगूर, खारान, वश्क और कोयटा के अलावा कुछ दीगर अजला भी मुतासिर हुए हैं। KPK में डेरा इस्माइल खान, टांक, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लखीमपुर, करक, कुरम और औरंगज़ई एजेंसी, पेशावर और खैबर के अजला मुतासिर हैं, जबकि सिंध में घोटकी, सांगड़, सखर, शहीद बेनजीराबाद, मिठियारी, शिकारपुर के इलाके टिड्डी दल के हमले से मुतासिर हुए हैं। पंजाब में डेरा गाजी खान और मियाँ वाली के अजला में टिड्डी दल से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। गुजरांवाला में जिला इंतजामिया ने टिड्डी दल से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जिला काउंसिल हॉल में एनडीएमए और महकमा ज़राअत के ताउन से टिड्डी दल के तदारुक के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं शहरियार बाट अपनी इस रिपोर्ट में। टिड्डी दल के हवाले से मुनक्कदा सेमिनार में महकमा ज़राअत के अफसरान ने किसानों को टिड्डी दल से निपटने के लिए आगाही दी। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ के साथ साथ महकमा ज़राअत के अफसरान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ ने टिड्डी दल के लिए स्प्रे करने वाली मशीनों और आलात का जायजा लिया। आज हमने किसानों की एक ट्रेनिंग का एक मेजर सेशन भी रखा था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उसका अरेंज किया था और साथ ही हमने एक कंट्रोल रूम भी बना दिया है। साथ साथ इसके मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोकस्ट के ऊपर एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है और उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें और अगर आपको कहीं पे लोकस्ट अटैक आप देखते हैं तो आप उसके थ्रू दैट ऐप आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपलोड करें ताकि हम उसके ऊपर टाइमली एक्शन कर सकें। जिला इंतजामिया की जानिब से टिड्डी दल के तदारक के लिए महकमा ज़राअत ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। डाटा इकट्ठा करने के लिए सर्विलेंस टीमें भी बना दी गयी। यूनियन काउंसिल सतह पर बनाई गई 100 से ज्यादा सर्विलेंस टीमें टिड्डी दल का मुसद्दका डाटा इकट्ठा करेंगी। हमें यहाँ पे जो है ना टिड्डी दल के बारे में बताया गया है कि उसको कैसे पहचान की जाती है। अगर आपको कहीं नजर आता है तो आपने किस तरह वो हमें रिपोर्ट करना है, ठीक है। और अगर कहीं पे वो आपको नजर आता है तो आप महकमे को इतला करें ताकि उसकी तल्फी के लिए स्प्रे करवाई जाए। सेमिनार में किसानों को ऑनलाइन ऐप के जरिए टिड्डी दल के बारे में बर वक्त मालूमात हुकूमत तक पहुंचाने के लिए खसूसी ट्रेनिंग भी दी गई। सेमिनार में किसानों को ये भी यकीन दिलाया गया कि जिला इंतजामिया हर सूरत हाल में किसानों की मदद के लिए हम वक्त तैयार है। शहरियार भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, गुजरांवाला। कराची के कदीम इलाके लियारी में चंद रोज कबल मुनहदिम होने वाली इमारत के मलबे से मजीद 4 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 22 हो गई है। रेस्क्यूज राय ईडी और शिफा फाउंडेशन के मुताबिक बिल्डिंग के मलबे से रात से अब तक मजीद 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं और अब तक मजमूई तौर पर 22 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है और इमदादी टीमों की जानिब से अंदर किसी इंसान की मौजूदगी की वजह से बहुत एहतियात बरती जा रही है। इमदादी कार्रवाई में बल्दिया उस्मा कराची, पाक फौज, सिंध रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारे शामिल हैं।
आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाएं कि पंजाब असम्बली में तारीखी कानून साजी। पंजाब असम्बली से मुताल्लिक आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की कोशिशों से पंजाब असम्बली में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम की शान में गुस्ताखी को रोकने के लिए बिल मंजूर कर लिया गया है। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आए रोज दीन इस्लाम के खिलाफ साजिशें होती हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत हर किस्म की दीनी कुतब और दीनी मवाद जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है उसके लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पाबंद होगा कि वो पहले मुत्तहिदा उलमा बोर्ड से तस्दीक कराए। हम अपनी जो कौम तैयार कर रहे हैं, आइंदा जो नस्लें तैयार कर रहे हैं, वो इस शर से हमने उनको महफूज रखना है जो ये फैलाया जा रहा है। ये हमारी सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है और ये मैं आप सबको बार बार पेश करता हूं कि आपने पिछले दिनों जो कानून साजी की है और जो आपने करारदादें दी है कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए न सिर्फ कानून है बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है। उसके बगैर हम मुसलमान भी मुकम्मल हैं। नाज़रीन, सूरज ने आग बरसाना शुरू की तो शहरियों ने भी इस गर्मी का तोड़ बिलाखिर ढूंढ लिया। जी हाँ, गर्मी में इजाफा होते ही शहरियों ने सड़क किनारे लगे सरदाई के पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्बास अली आरिफी की इस रिपोर्ट में। बादाम, खशखाश, चारों मगज और दीगर खुश मेवाजात से तैयार की जाने वाली ठंडी ठार सरदाई गर्मियों में मोस्ट वांटेड हो जाती है। यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सड़क किनारे लगे सरदाई के पॉइंट्स का रुख कर लिया है, जहां पर शहरी सरदाई पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सरदाई गर्मियों का लाजवाब तोहफा है। जी सरदाई इन्हां दी बादाम हर चीज विच पांदे है, गर्मी दी बहुत अच्छी प्यारी चीज है, ये पीने ली गर्मी खत्म कर दी, बहुत अच्छी चीज है। सरदाई बनाने वालों का कहना है कि मुख्तलिफ मेवाजात पीस कर काफी मेहनत से सरदाई तैयार की जाती है, जिसको हर खासो आम पसंद करता है। ये मेन चीज है गर्मी के लिए, इंसान की गर्मी दूर करने के लिए। हम इसमें बादाम, खसकास, चारे मगज, छोटी इलायची, सफेद जीरा, काली मिर्च ये इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल करके हम सरदाई तैयार करते हैं। आग बरसाती गर्मी में ठंडी ठार सरदाई पीकर न सिर्फ तवानाई हासिल की जा सकती है बल्कि खुद को ताज़ा दम भी किया जा सकता है। अब्बास अली आरफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, आरिफ वाला। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 47, जबकि जैकबाबाद, सिद्दी 40, मोहिंजोदड़ो और रोहड़ी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोरोना वायरस के पेश नज़र खिलाड़ियों की सेहत और खेल को महफूज रखने के लिए कवानीन में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अनिल कुंबले की सरबराही में बनने वाली क्रिकेट कमेटी की तैयार करदा सिफारिशात का बगौर जायजा लेने के बाद तब्दीलियों की मंजूरी दी है। क्रिकेट के निगरान आलमी इदारे ने एहतियाती तदाबीर के तहत गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करते हुए कहा है कि अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करते हुए पाया गया तो टीम को वार्निंग दी जाएगी। अगर कोई टीम एक इनिंग्स में 2 वार्निंग्स पर भी बाज नहीं आती तो फिर 5 रन की पेनल्टी आयद होगी, जबकि एम्पायर्स खेल दोबारा शुरू करने से कबल गेंद को साफ करने की हिदायत भी करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से ही न्यूट्रल एम्पायर्स की पाबंदी वक्ती तौर पर खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से मकामी ऑफिशियल्स का तकर्रर किया जा सकेगा। आईसीसी ने मकामी एम्पायर्स के कम तजर्बे के पेश नज़र टीमों को हर इनिंग्स में एक इजाफी रिव्यू भी देने का फैसला किया है। कोरोना की अलामत जाहिर होने पर मुतबादल खिलाड़ियों को लेने की इजाजत भी होगी।
پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ روانگی سے قبل ٹریننگ کیمپ منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کھلاڑیوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے لاجسٹک اور آپریشنل مسائل کی فراہمی میں مشکلات کے باعث کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ قومی کرکٹ ٹیم کی جولائی کے اوائل میں انگلینڈ کے لیے مجوزہ تاریخ کو تبدیل کر کے جلد انگلینڈ روانگی پر ای سی بی سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ کھلاڑیوں کو انگلینڈ میں اضافی پریکٹس سیشنز میں ٹریننگ کا موقع مل سکے۔ علاوہ ازیں کھلاڑیوں اور سپورٹس سٹاف کی کووڈ-19 ٹیسٹنگ، انگلینڈ روانگی سے قبل لاہور میں اکٹھا ہونا اور ٹیم کی انگلینڈ میں ٹریننگ اور میچ شیڈیول کے حوالے سے جلد آگاہ کر دیا جائے گا۔ کورونا لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کا سفر دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کے لیے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم خصوصی طیارے پر مانچسٹر پہنچ گئی۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے وقت مہمان کھلاڑیوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کی کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ تمام حکومتی گائیڈ لائنز کو یقینی بنا کر کھلاڑیوں کو ہوٹل پہنچایا گیا، جہاں پر مہمان ٹیم قرنطینہ کی مدت سمیت 3 ہفتے قیام کرے گی۔ کیریبین کپتان جیسن ہولڈر نے 7 ہفتوں کے ٹور کو کرکٹ کی جانب بڑا قدم قرار دیا۔ آسٹریلوی حکومت مقررہ شیڈیول پر ہی T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کرانے کے لیے بہت پر امید ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر کھیل رچرڈ کولبیک نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے ICC اور اسٹیٹ حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ آسٹریلیا کی تمام ریاستیں کھیلوں کی محفوظ واپسی کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہیں۔ رچرڈ کولبیک نے کہا کہ پلیئرز اور تماشائیوں کی صحت کے حوالے سے تمام تر ضروری انتظامات کیے جائیں گے۔ پوسٹ ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق، اور کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سمینہ رانا اور علی جنت کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کی دنیا دیکھیے ہر سوموار سے جمعہ شام 5:30 بجے صرف PTV نیوز پر۔ ایک سچ جو چھپا ہوا، ایک کہانی جو پہلے سنی نہ گئی، کچھ میٹھا تو کچھ کڑوا، پھیکا کبھی نہیں، تیکھا یقیناً۔ ہم پوچھیں گے وہ سوال جو آپ کے ذہن میں، دیں گے وہ جواب جو لوگ دیتے ہیں، برجستہ۔ دیکھیے ہر جمعہ کی رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ ایک جانب وہ محبت ہے جس نے میری خاطر دشمن کا تیر کھایا اور اب دور ہے مجھ سے۔ یہ لباس جو مجھے دلہن بنانے کے لیے پہنایا گیا ہے کفن ثابت ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کا محافظ سمجھ کر ہم نے جس شخص کو حفاظت کی ذمہ داری دی، اصل میں وہ شخص طریفیوں کا اعلی کار ہے۔ انسان کی لالچ اور عشق کی دونوں کمزوریاں کسی بھی انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں۔ اگر انہیں اس راستے سے نہ ہٹایا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ اگر جنگ میں شہید ہو جاؤں میں تو کوکشی سے نکاح کر لینا۔
रोशन सुबह, कुंदन शामें, चंदन रातें, आओ करें जादुई बलोचिस्तान की बातें, बोजी और बुलान की बातें, नौशकी और मकरान की बातें। ये है एक अनोखी धरती जिसमें सहरा और समंदर और पहाड़ गले मिलते हैं। इस खित्ते में सफर करें तो चिल्तन और हिंगोल के खदो खाल मिलेंगे, मारखोर और चमकीले उड़ियाल मिलेंगे। नीले अर्श सी नीली चादर, ये हैरत अंगेज गवादर, जिसकी दोनों समत हैं लहरों की दीवारें। गैरत वाले ये मत वाले अपनी रीत रिवायत और अक़दार को शान बनाने वाले, अपने लिबास और अपनी ज़ुबानों को पहचान बनाने वाले इस धरती में मिलने वाले चाहत से भरपूर मिलेंगे। ये धरती ज़रखेज़ है, इसमें सेब, अनार, अंगूर मिलेंगे। उरमाड़ा और कुंड मलीर के चमकीले सतरंगे साहिल, जैसे यकदम उगल दिया हो सब समंदर ने अपना दिल। और ज़ियारत की ये वादी जिसमें कायद चंद रोज मेहमान बने थे। इस वादी में आसमान से बातें करते दीवाने अनगिनत सनोबर, कई हजारों साल पुराने खड़े खड़े ही देख चुके हैं कई ज़माने। बहुत लजीज बलोची सज्जी जिसका जादू सबको घेरे, और चिलगोजे के बागों में पाकीज़ा खुशबू के डेरे। खुले समंदर के राही बेखौफ मचेरे, जो लहरों की बागें थामे सागर के नीले पानी पर छा जाते हैं शुभ सवेरे। सुर संगीत और गीत के रसिया, रक्स बलोची, छाप और लेवा। बेंजो और सरोज के सुर हर दिल के आंगन में बसते हैं। ये ना हो तो सारे मंजर फीके फीके से लगते हैं। इस खित्ते के सीने में है सोने और हीरों की काने, मादनियात के अनजाने बेअंत खजाने। सोने और हीरों से रोशन मेरे बलोचिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। कौमी क़यादत ने बरवक्त फैसले किए। कोरोना आपके घर खुद नहीं आएगा अगर आप उसे लेने बाहर नहीं जाते। बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें। बामरे मजबूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें।
दुकानदार हजरात मुतवज्जे हों। कोरोना वायरस के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर के जरिए ग्राहकों का टेम्परेचर चेक करना हरगिज न भूलें। स्टोर के दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। स्टोर के अंदर दाखिल होने वाले सारकीन के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दें। समाजी फासलों को बरकरार रखने के लिए स्टोर के अंदर जरूरी इंतजाम करें। स्टोर में मौजूद ट्रॉलियों को जरासीम से पाक करें। स्टोर मुलाजमीन के लिए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्टोर की सफाई का खास ख्याल रखें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें।